السلام علیکم ناظرین، جی این این ڈیجیٹل کے ساتھ تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگی حالات اور گرما گرم خبر آ رہی ہے، تو آج ہم چار جو ہے وہ بیسک خبروں پہ ہے وہ فوکس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح دنیا کے جو ہے وہ جنگی حالات جو ہے وہ بن چکے ہیں اور امریکہ بہادر کی بے وقوفی نے جو ہے پورے خطے کو ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیل دیا اور اب یہ جنگ جلدی کہیں اللہ کرے ختم ہو جائے۔ 4-5 دن میں اگر یہ ختم نہ ہوئی پھر یہ جنگ ختم ہوتی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس سے پہلے جو چار بڑی خبریں ہیں جو پوری دنیا جسے ہل کے رہ گئی ناظرین، وہ خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان اور چین جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو گیا، اور یہ کون دعوے کر رہا ہے؟ یہ بھارتی میڈیا، ایون مغرب کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ دعوے کر رہا ہے پاکستان کو جان بوجھ کے لگتا ہے کہ اس جنگ میں جو ہے وہ گھسیٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور چین کو گھسیٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ جھوٹ ایک تواتر سے بولا جا رہا ہے اور اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ ایران کی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بتائیں گے۔ دوسری ناظرین ایک بہت اہم خبر یہ آئی ہے کہ جو یہ جنگ ہے ناظرین، اب یہ مشرق وسطیٰ کے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو پھاڑ کے باہر نکل گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا کہ خبر آ گئی ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جنگ اب افریقہ تک پھیل چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، افریقہ تک یہ جنگ پہنچ چکی ہے اور اگلا ٹارگٹ جو بتایا جا رہا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ جنگ اب ہر حال میں یورپ تک جانی ہی جانی ہے۔ یورپین جو کہ بڑے خوش ہو رہے تھے، پہلے بڑی فتح کے مطلب جشن منا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ٹکڑے کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ ان کا خواب مجھے کسی طرح بھی جو ہے وہ ٹھیک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب میں یورپ کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہا ہوں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کی جو ہے وہ تحریک زور پکڑی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نکالو مسلمانوں کو یہاں سے، الٹا وہ جو ہے وہ کیسے وہ بھی بیک فائر کرے گی، تو اس پہ آج بات کریں گے۔ یہ سب ہونے کا جا رہا ہے اور ایک اور بڑی زبردست خبر یہ آئی ہے کہ جارڈن میں امریکہ کو نکالنے کے خلاف لوگ باہر آ گئے ہیں ان کی حکومت کے، وہ کہنے ہیں نکالو ان کو یہاں سے باہر، ان کا کیا کام ہے، ان کی وجہ سے ہمیں پینڈی پا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور جارڈن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جارڈن کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی کرنسی میں آتا ہے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ایران سے پینٹی کھا رہا ہے اور ایک مشرق جو ہے تختہ مشق بنا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے وہ پراکسی بن کے اس نے اپنا جو ہے وہ بیڑا غرق کروا لیا۔ آج وہاں پہ لوگ نکل آئے ہیں اور کہنے ہیں نکالو اس کو۔ اور چوتھی اور اہم خبر جو پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے کہ سعودی وزیر دفاع کو ہنگامی طور پہ وہ گئے ہیں، ان کو یہاں بلایا گیا، یا وہ گئے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑا جو ہے وہ جس طرح کہ امریکن میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک بڑا اٹیک پلان کر رہے ہیں، تو ایسا جو ہماری سورسز بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی خدا خوفی کرو، تم بھی نکلو یہاں سے، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں ایران پہ شاید وہ اس طرح حملہ نہ کریں، لیکن ہوتیز پہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے حملے کریں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اب جو مرضی کریں، پاکستان کے لیے بھی ایک سخت فیصلے لینے کا وقت آ گیا اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ اسرائیل کا جو ہے وہ پلان کامیاب کروا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ کس طرح ایران نے جو ہے وہ ناک کو چنے چبوا دیے، ان کو مار مار کے جو ہے امریکہ کو سجا دیا، اس کو شارخ سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو اپنے کبھی لائف ٹائم میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ملک امریکہ کو اس طریقے سے پھینٹی لگائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ذلیل ہو کے نکلتے رہے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا جیسے یہ ویتنام سے ذلیل ہو کے مار کھا کے 20-22 سال بعد نکلے، اسی طرح یہ افغانستان سے نکلے، عراق سے بھی ان کی ابھی 3 بیسز ہیں، لیکن یہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تباہی کرتے ہیں۔ اور یہ جب بھی کسی ملک کے اندر جاتے ہیں تو تیسرے ہارڈلی 15-20 دن کے اندر یہ وہ وہاں پہ جو ہے رجیم چینج کرتے ہیں۔ ایران کے متعلق بھی ان کا یہی تھا کہ شاید ہم آئیں گے اور وہاں پہ جو ہے وینزویلا کی طرح 3 سے 5 دن کی جنگ ہوگی اور اس کے بعد ایران کے 5 ٹکڑے کریں گے، ہماری وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں گی، امریکی فوجی اڈے بنیں گے، ان کی عورتوں کو استعمال کریں گے، ان کی بچوں سے اسمگلنگ کروائیں گے، جس طرح یہ ہمیشہ آپ کو ہوتا ہے جو یہ گھٹیا سامراجی حرکتیں کرتا ہے، اور جو ہے ہم کا تیل بیچیں گے اور ہمارے وارے نیارے ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایران ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور ایران ان کی پھینٹی لگا رہا ہے، اور اب ایران مجبور کر رہا ہے دوسرے عرب ممالک کو بھی کہ تم ان کو یہاں سے نکالو، ان کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ سی آئی اے کے ایک بہت مشہور میں سن رہا تھا، ان کے جو سربراہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ایران میں، ہم نے کیا نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پوری کی پوری ہم فرسٹ فیملی مار دیں، یعنی کہ ٹرمپ کو مار دیں، اس کی بیوی کو مار دیں، اس کی پوری فیملی مار دے، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد ہماری آدھی کیبنٹ اڑا دے، پینٹاگون جو ہے ہمارے آدھے پینٹاگون کے لوگ مار دے، ہمارے سینیٹرز مار دے۔ ہم نے ایران کو اس حد تک کہتے ہیں نقصان پہنچا کے دیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم رجیم چینج نہیں کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس ایک ہی ٹارگٹ آخری جو ہماری تیر بچا وہ یہ ہے کہ ہم ایران پر نیوکلیر اسٹرائک کریں۔ کہتا ہے اگر ہم نے وہ بھی، یہ سی آئی اے کے چیف کی بات بتا رہا ہوں صاحب کا، کہتا ہے اگر ہم نے وہ
بھی کر کے دیکھ لیا تو ایران وہ بھی سروائیو کرے گا, اور اس کے بعد وہ جو ارد گرد کے آپ کے عرب ممالک اور اسرائیل کا حال کرے گا, آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ڈرٹی بم چلا دے گا. آگے میں نے بتایا. اچھا یہ سب باتیں ہو گئی, اب ایران کی گلی کی ہڈی بنا. اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا. وہ شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ ایران کو جو نئے میزائل ملنے جا رہے ہیں, جو شولڈر پہ رکھ کے چلائے جاتے ہیں, وہ 300 سے 400 میزائل پاکستان کے راستے چائنا دینے جا رہا ہے. مطلب کیا بیوقوفی ہے. چائنا نے بھی اس بات کی تردید کی. ویسے تو مجھے لگتا نہیں تردید کرنی چاہیے, کہ اسرائیل کی یہ سب مدد کر سکتے ہیں یورپی ممالک اور امریکہ, تو اب چائنا کو بھی ایران کی مدد کرنی چاہیے. اس میں اتنی مطلب کہ جسٹیفیکیشن دینے کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا ہے, لیکن پاکستان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ اس میں ڈریگ کیا جا رہا ہے اس معاملے میں. اور اس طرح کی بیہودہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہے بلوچستان کے راستے جا رہے ہیں, سی پیک کے راستے جا رہے ہیں. اور میں کچھ دیوانوں کو دیکھ رہا تھا, وہ تو یہاں تک ایون کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ روکنے کے لیے بلوچستان پہ حملہ کرے گا. بھائی تم کر کے دیکھ لو, آگے ایران نے تمہیں کٹ کٹ کے تمہارا جو ہے برا حال کر دیا. تم یہ بھی کر کے دیکھ لو ایک دفعہ, پاکستان سے لے تو صحیح پنگا, پاکستان نے صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے تو بات ہے. تو لیکن یہ اب یہ خواب ہے ان کا کہ شاید یہ کسی طریقے سے پاکستان اور چائنا کو اس وار میں ڈریگ کرے. لیکن اگر یہ انہوں نے کیا تو یہ اسرائیل کی جو ہے تابوت میں آخری کیل ہوگا. مجھے نہیں لگتا اس کے بعد اسرائیل جیسا ملک کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو یاد بھی رہے کہ تاریخ میں ایگزسٹ کرتا تھا, اگر انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کی. اچھا آگے چلتے ہیں. اور یہ میں بتاؤں یہ وہی میزائل ہیں جو کبھی انہوں نے اسٹرنگر کے نام سے امریکہ بہادر نے نا وہ دیے تھے کہ سوویت یونین کے خلاف طالبان کو. انہوں نے طالبان بنائے تھے نا, آپ کو ہر جگہ دہشت گردی کو یہی پروموٹ کرتے ہیں, دیے تھے طالبان کو ان سے لڑنے کے لیے, سوویت یونین سے. ان سے وہ جو ہے ہیلی کاپٹر اور جہاز گرایا کرتے تھے, اور 300 سے 400 جہاز گرائے تھے اسٹرنگر اور یہ راکٹ لانچر نے. جہازوں کی بات کروں, ہیلی کاپٹرز کی بات کروں تب کے سوویت یونین کے, اور 1500 ٹینک تباہ کیے تھے ان اسٹرنگر نے. کیسے گیم چینجر ہے کہ گیم چینج کر کے رکھ دیا تھا ان راکٹ لانچر اور اسٹرنگر نے. آج وہی اس سے بھی کچھ 100 گنا زیادہ جدید قسم کا جو اب تو میزائل آ گئے, وہ میزائل چائنا نے ایران کو دے دیا ہے, اور اب امریکہ کے لیے وہ نو فلائی زون بن جائے گا. تو اگر تو ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی خبر ہے. لیکن اب پاکستان کو ذرا بیچ میں گھسیٹے نا. اب جان بوجھ کے جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ جو ایک بائسڈ میڈیا ہے وہ اس طرح کی کوشش کر, آج فورن آفس کی طرف سے اور اہم حلقے کی طرف سے بھی تردید آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا بات ہے کہ نہیں. دوسری طرف ناظرین, سعودی وزیر دفاع جو ہے وہ پہنچ گئے بھاگم بھاگ ادھر امریکہ کے بعد. بتایا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی بہت بڑا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. تو ناظرین بات ایسی ہے کہ امریکہ سے اپنا دفاع تو ہو نہیں پا رہا. سعودی عرب ہماری ایک ریڈ لائن ہے, اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان کہا جاتا ہے پاکستان برداشت نہیں کرا. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جس طرح وہاں پہ اب سب ایک دوسرے مکھی لڑائی ہوئی ہے, کوئی کس پہ حملہ کرے, ہم لوگوں کو بھی کھوج کے ناخن لینے چاہیے اور سعودی عرب کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی نہیں, تھوڑا سا ریسٹرین سے کام لیں. ہم اسرائیل کے جال میں مت پھنسیں, ہمیں یہ ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. امریکہ کے اپنے مسائل ختم ہو چکے ہیں, ان کے اپنے انٹرسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں, ان کا میڈیا چیخ کے کہہ رہا ہے. تو وہاں پہ اب سعودی وزیر دفاع بتایا جا رہا ہے کہ جارڈن کے اندر ایک احتجاج ہوا ہے, بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, اور عرب ممالک کے اندر آپ کو پتا ہے نارملی وہ احتجاج کی اجازت نہیں دیتے, لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل آئے ہیں. وہاں پہ اب عرب بادشاہتیں خطرے میں آ گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کو نکالو یہاں سے. تو جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ بھائی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا. ایران پہ اوپر تم لوگ اگر تم نے ایران کے سول انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا تو ایران ہمیں تباہ کر دے گا, تو ہم زیادہ اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے. تو انہوں نے جا کے کہا ہے کہ طریقے سے ہی کہنا ہوتا ہے نا کہ تم لوگ یہاں سے نکلو, خالی کرو. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ناظر, لیکن اسے آپ کو پتا ہے نا مغربی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا جو ہے جان بوجھ کے اسے غلط رنگ دے کے پیش کرا ہے, جبکہ اصل میں انہوں نے کہا کہ بس تم لوگ, ہم نے مزید نہیں لڑنا, تم لوگ یہاں سے نکلو. اور دوسری سب سے آخر اہم بات ناظرین یہ ہے کہ امریکی جو ہے وہ آپس, امریکی جرنیل اور ٹرمپ جو ہے آپس میں گالم گلوچ تک آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خبریں آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کون سا پلان لے کے میرے پاس ہوگی, ایسے میں ایران کو فتح کروں گا, ایران تو مار مار کے مجھے بندر بنا دے گا. دوسری جانب ان کے جرنیلوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے, اگر ہم نے اب ایران کے حملے روکنے کی کوشش بھی کی تو 70% ہمارا اسلحہ جو میزائل ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی نے امریکہ پہ حملہ کر دیا تو ہم اس کو بچانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو ٹرمپ کا اس ٹائم یہ برا حال ہو چکا ہے, الیکشن یہ لوگ ہارتے نظر آ رہے ہیں, مہنگائی وہاں پہ پیک کر رہی ہے, نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے اندر جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے. تو دیکھیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دونوں جو ہے فریق جو ہیں وہ ہوش
کے ناخن لیں, کیونکہ دیکھیں ایران کو بھی آپ تھوڑی سی عزت چھوڑنی چاہیے. ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے, اتنی آرام سے امریکہ نکلے گا نہیں. امریکہ کی اکانومی چلتی ہے پیٹرول ڈالر کے اوپر, تو اور یہاں سے وہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا, چائنا نے جو بھی اپنی اکانومی بنائی ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ کے بنائی ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے, صرف عربی تیل بیچے, یا پاکستان تجارت بھارت کے ساتھ کرے یا چائنا کے ساتھ کرے, لیکن ڈالروں میں کرے. تو ان کی تو اس پہ پیٹرول ڈالر پہ ان کی اکانومی چل رہی ہے. وہ کسی دن علیحدہ آپ کو سمجھائیں گے کہ پیٹرول ڈالر کیا ہے. تو امریکہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے, امریکہ کے لیے وہ بھی موت ہے. تو کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے, اور یہ مل کے کنٹرول کرے کو جو بھی ہے. لیکن امریکہ اس جنگ میں بری طریقے سے شکست کھاتا ہوا فی الحال تو نظر آ رہا ہے, لیکن ایک تباہی بہت بڑی جو ہے وہ دنیا میں آنے جا رہی ہے, نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہم خدا را کہ کوئی حکمران جو ہے وہ تھوڑا سا ہوش کریں اور جو دنیا کو نارملسی کی طرف لے کے آئیں. ویسے مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا. ایک بڑی جنگ اب ہم سب کا آگے انتظار کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے اچھی دعا کرتے رہیے. پاکستان زندہ باد.